میں تیرے مزار کی جانیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ایک موضوع جو کہ نیا نہیں پرانا ہے، قاضی اکمل کی ایک نظم ہے اس کے سلسلے میں، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ بہت کھول کر اور شرح و بسط سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے غالباً اس طرح سے پہلے سامنے نہیں آیا ہوگا، اور کوشش کریں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہی ہو۔ تو یہ ایک نظم جو ہے قاضی اکمل جو ہے قادیانی، اس کی مشہور ہے، جو کہ روزنامہ بدر جو ہے قادیان کا، اس میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں ہاشم علی صاحب کی دائیں طرف موجود ہے۔ یہ ویڈیو کو روک کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نظم کو بھی۔ تو یہ نظم جو ہے کن کو بھیجی گئی، اس کا کیا رد عمل ہوا، اور اس نظم پر کیا تاثرات تھے دونوں نظموں پر، بالخصوص قاضی اکمل کی نظم پر، یہ آپ جانیں گے۔ یہ خرم منیر صاحب نے بھیجی تھی۔ یہ خرم منیر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ جو پھر تاثرات اس پر آئے، یہ جو کے ایچ احمدی ٹی وی چینل ہے، جس کو پہلے بھی ہم ایکسپوز کرتے رہے ہیں، وہ انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں، جس کا آپ کو ٹائٹل سامنے نظر آ رہا ہے۔ 3 ہفتے پہلے یہ ہمارے بھائی ہیں، ختم نبوت کے مجاہد ہیں، تو ان کی بات سنیں۔ جی فاروق بھائی، چکر کچھ اس طرح سے، یہ میں نے نظم جو تھی لکھی ہوئی تھی، یہ میں نے بھیج دی اس کو، ہاشم علی صاحب نے لکھی ہے کوئی، تو قاضی اکمل کے کیس، تو میں نے خرم نصیر رانا کو بھیجی۔ خرم نصیر رانا کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ عابد صاحب کے ساتھ میری گپ شپ ہوتی رہتی ہے 1 to 1 میں، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ایک آڈیو آئی ہوئی تھی، تو میں نے اس نے یہ کیا کہ عابد صاحب کو بھیج دیا، اور خرم نصیر رانا نے نیچے یہ لعنت لعنت لکھ کے نا، اور بھی بہت سے اس نے جو ہے نا کارٹون بنائے ہیں، کہتے تو میں ایک ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا ریئیکشن کیا کیا ہے، وہ بھی آپ ساتھ اپینڈ کر دیجیے گا، تو یہ ایک سٹوری بن جائے گی۔ جی جناب، یہ دیکھیں، میں نے خرم نصیر رانا جو ہے نا، اس کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس وقت بلیک کر دیا ہوا ہے، ان کو ایک نظم بھیجی، ٹھیک ہے، جو ان کے شاعر قاضی اکمل نے لکھی تھی، اس کے اگینسٹ اس نے جناب دیکھیں، یہ مطلب بکلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں کیا کیا لکھ رہا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں ملی آگے، تو ہم نے آگے بھیج دی ہے، اور یہ دیکھیں کیا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر میں نے بھی کچھ لکھا، خرم نصیر کاپی پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ، کاپی پیسٹ، فل ٹائم لعنت قبول۔ تو یہ اس کے بعد جناب اپنی اردو جھاڑنے لگ پڑا ہے، اور اس کے بعد اس نے بے تحاشا جو ہے نا یہ اس طرح کے کارٹون جو ہے نا بھیجے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا اسی طرح سے بکلاہٹ کا شکار کر کے اس نے ایک حقیقی اسلام کے ساتھ نام نہاد گروپ ہے وہاں پیش کیا۔ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کے نبی کی گستاخی کو آگے پھیلانے والا بھی گستاخ ہے، اس گستاخ نبی پر 1000 بار۔ اب یہ کس کو گستاخی کہہ رہا ہے، یہ اس نے واضح نہیں کیا۔ قاضی اکمل والی گستاخی ہے یا نہیں، تو یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خرم نصیر صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے کہ مرزا صاحب کیا کہتے تھے، اور ہاں
گستاخی نبی کے بارے میں یہ جو آگے پھیلانے والا موقف ہے، یہ کس کس پر لاگو ہوگا یہ آپ دیکھیں گے آگے جا کر۔ اگر میں دوبارہ نہ بھی کہوں تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ کے خلیفہ نے کیا کہا ہے یہ تو اب عابد انور صاحب آپ کے خود ہی بتا دیں گے، لیکن مرزا صاحب کیا کہتے تھے؟ اور بلکہ نہیں، اس سے پہلے اس نے عابد صاحب کو بھیجا، کیونکہ ان کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ عابد صاحب کے ساتھ میری جو ہے نا 1-to-1 ہوتی ہے بات چیت، تو پی ایم میں جو ہے نا وہ نکل کے وہ عابد صاحب کے پی ایم میں گئے ہیں یہاں سے، اور انہوں نے وہاں جا کے اس کو ان کو بتایا، اور پھر حقیقی اسلام گروپ میں انہوں نے جا کے عابد صاحب نے ڈسکشنز کی ہیں۔ چلیں اب حقیقی اسلام گروپ میں بھی چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ حقیقی اسلام گروپ ہے، یہ عابد انور حقیقی کفر ہے، اس کا نام حقیقی اسلام دیا ہوا ہے، جیسے صاحب ہیں جو اپنے آپ کو مقرر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ان کا نمبر بھی آ گیا ہے، تو حقیقی اسلام گروپ سنتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک صاحب جو کہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن اور ٹیکنالوجی کا ماسٹر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عظیم الشان خدمت اسلام کر رہے ہیں، مسٹر خرم منیر صاحب کا ان کی طرف سے ایک چٹھی میں نے دیکھی، جس میں کہ وہ ایک شعر کو بنیاد بنا کے انہوں نے نہایت ہی کذب سے اور جہالت سے کام لیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ محمد پھر اترے ہم میں، آپ کو حوالہ دکھا دیں، اس سے وہ پڑھنے ہی والا ہے۔ یہ بدر اخبار میں شائع ہوا تھا، قادیان ضلع گرداسپور، اور 25 اکتوبر 1906 کا ہے۔ ایڈیٹر اس کا محمد صادق کفیہ ہے، یہ ہے رمضان میں یہ شائع ہوا تھا، یعنی کہ یہ معمولی اخبار نہیں ہے۔ محمد صادق کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں، یہ حکیم نور الدین خلیفہ ثانی کا گرو دوم کا رشتہ دار بھی تھا، اور 313 جو بڑے بڑے ساتھی تھے مرزا صاحب کے، ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 14، اور 25 اکتوبر 1906 آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ قادیانی شاعر لعین، اس کی نظم ہے اکمل آف گولی کے اس کا علاقہ تھا، یہ پوری نظم ہے۔ اس کے مقابلے میں ہاشم علی معود صاحب کی نظم وہ تیار کی گئی تھی، کہ میں اور اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، یہ ایک احمدی شاعر تھے قاضی اکمل صاحب، ان کا یہ شعر تھا۔ اس کے بارے میں بارہا دفعہ بتایا جا چکا ہے، لیکن اندھے آنکھوں پر اور گونگے بہروں پر اور دل کے مردوں لوگوں پر اور دماغی اور ذہنی طور پر مفلوس شدہ انسانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون۔ ان بدبختوں کو بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ شعر اس شخص نے لکھا تھا، اس کو شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا، اور 19 اگست 1934 کی الفضل میں اس وقت کے امام جماعت احمدیہ نے فرمایا تھا کہ ناپسندیدہ اور بے ادبی کے الفاظ ہیں، اور اس کو نکال دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی کبھی بھی یہ ان کے کلام میں شائع نہیں کیا گیا۔ یہ ان کا شعر تھا جو کہ الفضل میں شائع ہوا تھا، لیکن ان کو اس شعر کو ناپسند کیا گیا۔ الفضل میں شائع ہو گیا ہے، الفضل میں بھی نہیں، بدر میں۔ آپ کو تو یہی نہیں پتا شائع کس میں ہوا ہے۔
بدر 1906 میں شائع ہو گیا ہے تو اور کیا چاہیے، اتنے بڑے اخبار میں کہہ رہے کلام میں شائع نہیں ہوا۔ اور جہاں تک ناپسندیدگی کی بات ہے تو یہ تو دست و گریبان والے کا قصہ بن جائے گا کہ یہ خلیفہ ثانی کا مضمون لکھا ہے جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ آ چکا ہے، کہہ رہے جی ناپسندیدہ اور بے ادبی کے لفظ ہیں۔ تو مرزا صاحب نے کیا کہا ہے اور اس کی بنیاد کیا تھی، اور یہ اس کو مولوی محمد ان علی کے صاحب کلام جو سے ہیں اس نکال کو دیا گیا، کھول کھول کے مگر بیان یہ کریں گے۔ بدبخت 14ویں صدی کے ملا ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناپسند کیا گیا، چلیں ہم دیکھ لیں گے کہ خلیفہ ثانی جو ہیں گرو دوم جو ہیں انہوں نے ناپسند کیا تھا تو مرزا صاحب نے کیا کیا تھا۔ ان ساری تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماءہم شر من تحت ایدیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین اور بدبخت یہ ملا ہوں گے کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ملیں گے، جیسے یہودیوں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، یہ ملا نے بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری۔ تو یہ اب جھوٹ موٹ کی حدیثیں گڑنے پر اور مغلظات بھی ساتھ ساتھ بکے گا، نعوذ باللہ کے ملان کیوں کریں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ والی حدیث نہیں ہے، اصل حدیث اور ہے، تو اس کو یہ تحریف کر کے عابد انور صاحب پیش کر رہے ہیں۔ جاری کریں گے۔ یہودیوں میں کسی نے اگر یہودیوں کی ایک جوتی کا پاؤں دوسری جوتی کے ساتھ ملتا ہے تو مسلمانوں کو بھی ایسے ملے گا۔ تو یہ بدبخت نیچر کے لوگ اس طرح کی واہیات حرکتیں کرتے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ آنکھوں سے آری ہیں، ان کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے یہ عظیم الشان شعر کبھی یاد نہیں آتے، کبھی ان کے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی۔ حضرت مرزا صاحب اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، مصطفیٰ پر تیرا ہو بے حد سلام و رحمت۔ یہ ٹکٹو پارٹیاں اور ٹوپی ڈرامے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور مرزا صاحب جو ہے خود ہی بتا رہے ہیں، روحانی خزائن جلد صفحہ 125 کے حاشیے میں دیکھ لیں، کسی کا قول نقل کیا ہے جی نانک جی کا آج تو اچھا تھا پر ودیا کچھ بھی نہیں تھی، اس پر حاشیہ کیا چڑھایا ہے، شریر انسانوں کا طریق ہے کہ طریقہ یعنی کہ حجو، یعنی کسی کی برائی کرنے کو حجو کہتے ہیں، حجو کرنے کے وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ لے آتے ہیں گویا وہ منصف مزاج ہیں، تو یہ تو شریر انسانوں کا طریقہ ہے۔ تو مرزا صاحب نے اگر کہیں تعریف کی ہے حضور علیہ والسلام کی، وہ جو ہی مرزا صاحب قادیانی کی گستاخیاں دکھاتے ہیں فوراً جو ہے اچھل پڑتے ہیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کی اور چیزیں، تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے نہ آئیں اور جو مغلظات اور خباثتیں ہیں ان کی وہ چھپی رہیں۔ اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جانے تو یہ تو ٹوپی ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو اشعار ہیں اس پر کیا کیا وقوع ہوئے۔ تو مولوی محمد علی لاہوری یہ مرزا صاحب کے دور میں تھا، مرزا صاحب کے ساتھ تھا اور بڑا قریبی تھا، اور پہلی خلیفہ گرو نور الدین کے ساتھ بھی رہا، اس کے بعد اس نے اپنا الگ فرقہ بنایا تھا لاہوری فرقہ۔ تو یہ ان کی اخبار تھی پیغام صلح 2 اگست 1944 ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا ٹائٹل پیج۔ تو یہ ہمیں بتائے گا کہ مرزا بشیر الدین محمود دوسرے گرو جو ہیں ان کا شاگرد قاضی اکمل تھا، اس نے یہ غلاظت اور خباثت کیوں کی، یہ بکواس کیوں کی، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کا سارا تجزیہ ہمیں یہ بتائے گا مولوی محمد علی لاہوری، کہ میاں محمود احمد صاحب نے اعلانیہ گستاخی کی ہے اس طرح سے، یہ صفحہ نمبر 2 ہی ہے،
تو اس میں چلتے ہیں. یہاں پر آ جائیں. آج کل اخبارات میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ میاں محمود صاحب قادیانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخی کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اس مقام کا دروازہ بھی بند نہیں کیا. کیا کہہ رہا ہے؟ بند نہیں کیا. کہتے ہیں اس بحث میں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا، لیکن اب جو اس کی نہایت ہی لغو اور پہلے سے زیادہ دل آزار توجیہ میاں صاحب نے کی ہے تو میں نے خاموش رہنا گناہ سمجھا. اصل فکرہ کو تو یوں میں شروع میں اسی قدر سمجھتا تھا کہ یہ ہزلیات میں سے ہے، یعنی فضول بکواس، پرلے درجے کی حماقت کا قول ہے، مگر اب جو میں نے اسے زیادہ غور سے پڑھا اور اس کی توجیہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ اس سے بھی زیادہ بے ادبی اور گستاخی ہے اس قدر اب تک سمجھا گیا ہے. اس تقریر کی ابتدا جو 16 جون 1944 کے الفضل میں چھپی ہے اور فروری 1944 کا مسلح موعود کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لاہور میں کی گئی ایک نہایت ہی تعلی امیز فقرہ سے ہوتی ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر سیکھا، خدا تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ہم پر کھول دیا ہے، اس کی حقیقت اس نے ہمیں سمجھا دی ہے، اور ان امور پر عمل کر کے ہم یقیناً صحابہ کا مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہ مرزا محمود کا قول. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر معصیت کا دن کیا ہوگا کہ ایک شخص جو ہزاروں قسم کی تاریکیوں میں ملوث ہے، جس کے عقائد فاسد ہیں، جن پر اسے پبلک میں بحث کرنے کی جرت نہیں، جس کے اپنے مرید اس پر طرح طرح کے فواحش کے الزام لگاتے ہیں، وہ یہ گپ ہانکتا ہے کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ سے پاک کیے ہوئے انسان افضل البشر خاتم النبیین کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ نے سیکھا، وہ سب کچھ اس کی باتوں پر عمل کر کے سیکھا جا سکتا ہے اور اس کے مرید صحابہ کا مقام حاصل کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پہلی گستاخی شان نبوت میں ہے جو اس شخص نے کی ہے کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرار دیتا ہے اور اپنی باتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرح قرار دیتا ہے. مگر اس گستاخی پر بھی کفایت نہیں کی، پھر اس سے آگے ایک اور قدم اٹھایا. صحابہ کے برابر کیا صحابہ سے بڑھ کر مقام اس کے مرید حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں کہنے والا اپنے آپ کو مرید اس برگزیدہ انسان کا کہتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے یہی مقام فخر ہے کہ ہم ابوبکر عمر کے خاک پائے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بعض وہ فضیلتیں حاصل ہیں جو ہمیں اب قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس پہلے گستاخانہ فقرہ پر یوں اضافہ کیا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم بعض صحابہ سے بھی بڑا درجہ حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے درجے میں ترقی کر کے وہ مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز بن جائیں. بلکہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی شخص بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا نے اس مقام کا دروازہ بھی بند نہیں کیا. تو یہ چلتے ہیں ہم 17 جولائی 1922 کا الفضل ہمارے سامنے ہے، اس پہ دیکھتے ہیں. ایک قول ملتا ہے روحانی ترقی کا میدان، خلیفۃ المسیح کی ڈائری، صفحہ نمبر یہ 5 ہے، اور یہ ہے روحانی ترقی کا میدان. اس میں لکھا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے، مگر
یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، یہ پورا آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو بڑھ سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے اور خدا آئندہ کے متعلق بھی گواہی دے دی، خیر لیکن امکان بتا دیا کہ بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں واپس پیغام صلح کی طرف۔ تو میاں صاحب کا دماغی توازن قائم نہیں رہا، یہ خطاب مریدوں سے ہو رہا ہے کہ اے مریدوں، صحابہ کیا چیز ہیں، میری صحبت میں بیٹھ کر میری باتوں پر عمل کر کے صحابہ کے برابر تو درجات حاصل کر ہی سکتے ہو، صحابہ سے بڑھ کر بھی سکتے ہو، بلکہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر حاصل کر سکتے ہو۔ ہاں ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ سے بڑھ سکنا اپنے لیے مخصوص کیا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھ کر صحابہ سے بڑا مقام مرید حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احمقانہ باتیں ہی سمجھتا تھا، احمقانہ اس لیے کہ اپنے رہنما، اپنے ہادی سے بڑھ سکنے کا خیال کسی احمق کے دل میں ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے تو ہمارا ہادی اور رہنما ٹھہرایا، اور آپ کے پیچھے چلنے میں، آپ کے نقش قدم پر چلنے میں ہمارا فخر ہے، اسی میں مسیح موعود کا فخر تھا، مگر آج مسلم موعود کے دعوے نے میاں صاحب کے دماغی توازن کو یہاں تک ہلا دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہادی اور رہنما سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اتنا بھی غور نہ کیا کہ جس شخص کے دل میں اپنے ہادی اور رہنما سے آگے بڑھ سکنے کا خیال آ سکتا ہے وہ پرلے درجے کا بے ادب ہے۔ جس سے آگے ہم بڑھ گئے وہ ہمارا ہادی اور رہنما کہاں رہا؟ جب ہم آگے بڑھ گئے اور وہ ہمارے پیچھے رہ گیا تو ہم نے ہادی اور رہنما کا مقام سنبھال لیا اور اپنے ہادی اور رہنما کو اپنا متبع ٹھہرایا۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ تو یہ ویڈیو روک کر آپ اس کو مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اس کے مزید جو ہے مخصوص اسے پڑھتا ہوں کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ پھر ایک اور قول نقل کیا، یہ دیکھیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حکماً یہ دروازہ بند نہیں کیا، یعنی یہ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، گویا کہ خدا تعالیٰ بھی نعوذ باللہ من ذالک اس لچر منطق کا قائل ہے کہ متبع اپنے ہادی اور رہنما سے بڑھ تو سکتا ہے، یا متبع ہادی اور رہنما بن سکتا ہے اور ہادی اور رہنما متبع بن سکتا ہے۔ تو خدا نے گویا میاں محمود کے مریدوں کو میاں محمود کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو ہم نے حکماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکنے کو نہیں روکا، کیونکہ یہ جائز ہے کہ کبھی متبع بھی اپنے ہادی اور رہنما سے بڑھ جایا کرے۔ اب اس کی تعویل کیسی مضحکہ خیز ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکے اس کو تو نہیں روکا، مگر حکماً اس بات کو روک دیا کہ کوئی ماں ایسا بچہ جنے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے۔ گویا نعوذ باللہ خدا کے احکام بھی مسلم موعود کے احکام کی طرح ہی ہوتے ہیں، جو حکماً اس بات کو نہیں روکتا کہ کوئی شخص محمد رسول اللہ سے آگے بڑھے، مگر حکماً اس بات کو روک دیتا ہے کہ کوئی ماں ایسا بچہ جنے جو محمد رسول اللہ سے آگے بڑھے۔ یہ باتیں تو کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کے مستاق ہے۔ اگر کوئی بات دنیا میں ممتنع یعنی ناممکن ہے تو وہ یہ ہے کہ متبع اپنے ہادی سے آگے بڑھ جائے۔ میاں صاحب کہتے ہیں خدا نے اسے حکماً نہیں روکا، میں کہتا ہوں جو شخص اس شخص کے دماغ میں تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ بھی اسے حکماً روکے گا اور اسے ممتنع قرار دے گا۔ آگے یہ مرزا بشیر الدین محمود کی مزید مضحکہ خیز بات کا نقل کیا ہے، یہ بھی آپ اس کو روک کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا قول نقل کیا ہے کہ خدا نے سب لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ آؤ اس دروازے میں داخل ہونے کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس پر سب لوگ دوڑے، مگر چونکہ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عشق نہ تھا وہ اس زور سے نہ دوڑ سکے جس زور سے محمد رسول اللہ دوڑے۔ نتیجہ یہ کہ محمد رسول اللہ آگے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم،
بس اس میں رسول کریم کی عادت نہیں بلکہ عزت ہے۔ تو یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے، اس کا مزید آپریشن کیا ہے تو یہ کیسی بہکی بات ہے۔ شاید میاں محمود پہلے متبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے جن کے دل میں یہ خیال گزرا ہو کہ وہ محمد رسول اللہ کے مقابل پر دوڑ کر بدقسمتی سے پیچھے رہ گئے۔ آج تک کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ بلکہ ہر مسلمان اپنا فخر اسی میں سمجھتا ہے کہ اسے اپنے ہادی اور رہنما کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ملے، اور جس کے مقابلہ کا خیال جس دل میں آیا کہ میں محمد رسول اللہ کے مقابل پر دوڑ کر دیکھوں کہ آگے نکل سکتا ہوں یا نہیں، پکا بے ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہادی اور رہنما کے ساتھ، ایسا یعنی کہ وہ مقابلے پر اتر آیا ہے۔ تو یہ جو ہے محمد علی صاحب نے مزید جو ہے اس کو بیان کیا ہے کھول کھول کر، اس کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی کافی دلچسپ باتیں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس کو یہاں پر مزید نہیں پڑھ رہا، اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر آ کر پھر انہوں نے وہ شعر کی طرف اشارہ کیا ہے، اجرائے نبوت کا شوق۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اجرائے نبوت کے شوق میں ہے۔ ایک دوسرے کی ضد کی باتیں کرنا میاں صاحب کی عادت میں داخل ہو گیا ہے۔ مرید کوئی کسی بات کو لے کر ایک طرف نکل گیا، کوئی دوسری لے کر دوسری طرف نکل گیا۔ وہ بھی میاں صاحب کے مرید ہیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں مگر پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی بات کا نتیجہ ہے جو بڑے فخر سے کہی گئی ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا دروازہ خدا نے بند نہیں کیا۔ یہ بات آپ ہمیشہ مریدوں کو کہتے چلے آئے ہیں، اتفاق سے چھپی پہلی دفعہ ہے۔ اندر بیٹھ کر یہی سبق دیا جاتا تھا اور اسی کو پڑھ کر شاعر نے کہا تھا کہ اب کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر شان میں آئے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کہنے والے وفادار، یہ کیا لفظ سمجھ نہیں آ رہا، شاعر کو بغادار شاعر کو تنبیہ کر دی تھی، ہم نے ایسی تنبیہ تو کہیں دیکھی نہیں، شاید علیحدگی میں بلا کر سمجھا دیا گیا ہوگا، ان باتوں کو لوگ سہاریں گے نہیں، بنایا کھیل نہ بگاڑ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ محمد علی صاحب جو تھے لاہوری پارٹی کے امیر، یہ بھی جب بدر شائع ہوئی تھی تو شائع ہوتا تھا تو اس وقت موجود تھے، اور کیا مرزا صاحب اس کا انکار کیا تھا، اور یہ اسی طرح باقی سب لوگ، یہ جو خلیفہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو اس کو ناپسند کیا تھا اور یہ بڑی ناپسندیدہ اور بے ادبی کے ہیں۔ جب یہ بدر میں شائع ہوا تھا 1906 کی بات ہے، یہ 1906 کا بدر تھا وہ جس میں یہ شائع ہوا تھا، اور مرزا صاحب کی وفات 1908 کی ہے، 1908 کی ہے، 1906 کے بدر میں شائع ہوا ہے۔ محمد صادق ایڈیٹر ہے، مرزا صاحب کی حیات میں شائع ہوا تھا۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ قابل غور چیز تو یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، اس کے لیے بھی ہم چلتے ہیں۔ یہ الفضل ہے 22 اگست 1944 کا، یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں اب اکمل اس کا فیصلہ کرے گا، جو خود شاعر ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا چکر کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 4 ہے اس کا، کوئی تو اس کو زوم کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ یہ وہی اسی تحریر کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کیا مولوی محمد علی صاحب اپنے سراسر غلط اور بے بنیاد الزام واپس لیں گے؟ کیوں؟ 13 اگست 1944 میں یہ بوضاحت بتایا گیا ہے کہ جس شعر کے مفہوم کو مولوی محمد علی صاحب نے وہیں الفاظ سے اندر بیٹھ کر یہی سبق دیا جاتا تھا، اور اسی کو پڑھ کر شاعر نے کہا تھا کہ اب کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر شان میں آئے ہیں، یہ پیغام صلح جو بھی سنایا آپ کو،
یہ بگاڑ کر خلافت ثانیہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ قرار دیا ہے، وہ اب یہ سب کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ جو عابد انور چیخ چلا رہا تھا بدبخت، یہ ملا وہ ملا، اور مغلظات بک رہا تھا، اور اسی طرح خرم نصیر جو ہے وہ اس کی آ کے تائید کرے گا، وہ آپ دیکھیں گے۔ اور یہ مرزا بشیر الدین محمود جو بڑا معصوم بن رہا ہے یہ بعد میں، تو یہ آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہے اس کی ان کی حقیقت کیا ہے، کہ کیسی یہ منافقت کرتے ہیں۔ اور یہ مولوی محمد علی لاہوری بھی بڑا معصوم بن رہا ہے، جیسے کہ مرزا قادیانی بڑا بولا بالا ہے۔ ان کی سب کی حقیقت کلئی جو ہے، ان کا اپنا اخبار الفضل ہے، یہ کھول رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اب کھولے گا، قاضی اکمل بتائے گا خود، کہتا ہے وہ اس نظم کا ایک حصہ ہے۔ اس کو میں مزید جو ہے زوم کر دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے۔ یہ جس کو تم کہہ رہے ہو نا مولوی محمد علی صاحب کہ یہ دوسرے گرو کی تعلیم ہے، یہ اس نظم کا ایک حصہ ہے جو مسیح موعود علیہ کے حضور میں پڑھی گئی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی، اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ وہ اس وقت کسی نے اس شعر پر اعتراض نہ کیا، حالانکہ مولوی محمد علی صاحب اور اعوانہم موجود تھے، ان کے ساتھی موجود تھے۔ اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے، موثوق کہا جا سکتا ہے کہ سن رہے تھے، اور اگر وہ اس سے بوجہ مرور زمانہ انکار کریں، یعنی زمانہ گزر گیا ہے، تو یہ نظم بدر میں چھپی اور شائع ہوئی۔ اس وقت بدر کی پوزیشن وہی تھی، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر جو اس عہد میں الفضل کی ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر سے ان لوگوں کے محبانہ اور بیتکلفانہ تعلقات تھے۔ وہ خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں اور خود کہہ دیں کہ آیا آپ اس میں سے کسی نے بھی اس پر ناراضی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ کا شرف سماعت حاصل کرنے اور جزاکم اللہ تعالی کا صلہ پانے، اور سے سنیں، جزاکم اللہ تعالی کا صلہ پانے، اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو حق ہی کیا پہنچتا تھا کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان و قلت عرفان کا ثبوت دیتا۔ تو اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت اس شعر کی وہی معنی سمجھے گئے جو خطبہ الہامیہ کی اس عبارت کے ہیں، اور جو الفضل میں ماترجمہ شائع کیے جا چکے ہیں۔ خطبہ الہامیہ کی بھی عبارت آپ کے سامنے بھی لاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس کا حوالہ ہو گیا۔ مزید آگے کیا کہتا ہے آپ کو وہ بھی بتا دیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 22 اگست 1944۔ آپ کے سامنے یہ بھی کہ 1944 کا یہ وقت ہے، یہ بھی دوسرے گرو مشیر میاں محمود کا زمانہ ہے۔ اس واقعے کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ گو میری ابتدائی عمر تھی، مگر یہ معزز اصحاب میرے پاس بیٹھنے اور آنے جانے سے اعتراض نہیں کرتے تھے، اور کچھ تکلف درمیان میں نہ تھا۔ اگر کوئی امر ناپسندیدہ ہوتا تو مجھے کہہ سکتے تھے، مفتی صاحب سے کہہ کر اس کی تردید یا کم از کم تشریح یا مجھے تنبیہ کرا سکتے تھے۔ خیر یہ تو ہوا میری نسبت جہاں تک مجھ سے تعلق ہے، مگر یہ ثابت اور معلوم ہونے کے باوجود کہ اس وقت برسر کار یہ لوگ تھے جو پیغام صلح سے متعلق ہیں، اور امیر المومنین جو ہے یہ نعوذ باللہ محمود، اس کی عمر 17 سال کی تھی، وہ ان پر 38 سال کے بعد یہ الزام کیوں دیتے ہیں؟ یہ بھی مزے کی بات ہے۔ جب یہ شائع ہوا تھا تو بشیر الدین محمود کی عمر 17 سال کی تھی، 38 سال کے بعد مولوی محمد علی کہہ رہا ہے کہ آپ کی تعلیم کے نتیجے میں یہ شعر کہا گیا ہے۔ خیر یہ یوں کہنا چاہیے کہ مرزا میاں محمود کی تعلیم جو تھی وہ اس شعر کے مطابق ہو گئی تھی، حالانکہ یہ شعر خطبہ الہامیہ کو پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ کے زمانے میں کہا گیا، اور ان کو سنا بھی دیا گیا اور چھاپا بھی گیا۔
تو یہ الزام لگانے میں وقت جانب نہیں ہے، یہ اس کو مزید آپ غور سے دیکھیں، یہ اکمل، یہ اس کا نام بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کس کی تحریر ہے، یہ ہے اکمل کی تحریر۔ تو خیر یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس کو میں مزید کچھ واضح کر دوں، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اکمل ہے یہ، خیر وہ شاعر جس نے یہ سب باتیں کی تھیں۔ اب چلتے ہیں خطبہ الہامیہ، وہ کیا کہتی ہے، یہ ہے خطبہ الہامیہ کا ٹائٹل، اس کی وہ عبارتیں بھی میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ تو یہ ہے، کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں، نبی حتیٰ سارا وجودی وجود ہو، نبی کریم کی لطف اور جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، آخرین ہے ہی جمع کا لفظ، ایسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ کہتے ہیں جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ تو یہ تھی اس کی بات، مرزا قادیانی کی بات لی تھی، وہی قاضی اکمل کہہ رہا ہے میں نے تو مرزا صاحب کی بات نقل کی ہے، بھائی مجھ پہ کیوں چلاتے ہو، مولوی محمد علی صاحب اور خلیفہ ثانی صاحب کیوں شور کر رہے ہو، میں نے تو مرزا صاحب کی بات نقل کی ہے۔ یہ لو 271 نمبر صفحہ، مانک زنجل 16 خطبہ الہامیہ میں، جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، بس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کی اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ بھی کہتا ہے وہ پہلی قطع میں 14ویں کا چاند ہوں، تو یہ وہ کلیئرلی حوالہ آ گیا ہے، اس کا قاضی اکمل کہہ رہا ہے کہ میں نے تو خطبہ الہامیہ کی جو ہے نا عبارت سے یہ بات لی تھی، یہ شعر خطبہ الہامیہ کو پڑھ کر اسی موت کے زمانے میں کہا گیا، ان کو سنا بھی دیا گیا اور چھاپا بھی گیا، تو تمہارا الزام درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ 1944 میں جو کہا تھا عابد انور نے، اور مغلظات تو بقی ہی تھیں، تو یہ اس وقت جو ہے بہانہ بنایا تھا کہ وہ تو جس کی تو مذمت کر دی گئی تھی کہ یہ ناپسندیدہ بے ادبی کے ہیں۔ قاضی اکمل کیا کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے تو اس کو جزاک اللہ کہا تھا، حضور اسے اپنے اندر ساتھ لے گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، جزاک اللہ کہا تھا، اسے تو ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے جو اب اعتراض کر رہے ہیں۔ تو صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہیں ان کے بہت سے غلیظ قسم کے عقائد آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہیں یہ الفضل آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ ہے 17 اگست 1915 کا، اس کا بھی کچھ ایک دو صفحات انتہائی اہم ہیں، جو حوالہ جات کی فائل ہے اس میں ان کو تفصیل سے آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو لیکن پھر بھی جو ضروری ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 7 ہے، اس کو میں نے خوب زوم کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں شہزادہ عبداللطیف شہید کابل کے آخری الفاظ لاہور میں، یہ وہی ہے
جس کو نعوذ باللہ اس کی کہتے تھے اس کی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہی ملعون ہے، مرتد مولوی تھا۔ کہتا ہے اسلام کیا پاک مذہب ہے کہ اس کی تعلیم بچہ کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا پاک نام سنایا جاتا ہے۔ بے عینی ہی یہ بات میرے ساتھ ہوئی۔ میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی کے تھا جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ یعنی یہ فارسی کا جملہ ہے کہ مسیح موعود محمد ہے اور کوئی اور نہیں، کوئی ہلکا پھلکا یا ملتا جلتا مشابہ نہیں، عین محمد است، بالکل محمد ہی ہے۔ تو یہ اس کی بکواس تھی عبداللطیف کی، بلکہ وہ عبداللطیف بھی کہہ رہا ہے یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہی یہ ہے۔ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں بچہ کے تھا، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، یعنی احمدیت میں نیا نیا آیا تھا، مرتد ہو کے گیا تھا یہ، تو کیا کہتا ہے میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ اب یہ اس پر پورا ایک مضمون ہے جو کہ ایک اور جو ہے مرتد مولوی جو ہے اس نے بھی اس کو تحریر کیا ہے، اس سے سن کر اس کے مزید آپ کے سامنے اس نے مرزا کے مزید الفاظ بھی ذکر کر دی ہیں۔ کہتا ہے کہ لاہور میں مسجد کمیٹی والی میں بعد نماز جمعہ اس نے لوگوں کو اپنے لطیف مواعظ سے مستفیض فرمایا اور قرآن تقریر میں بڑے زور سے فرمایا مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ یہ الفاظ میرے دل پر اسی وقت لکھے گئے اور ان الفاظ نے میرے ایمان کے رحم میں جاگزیں ہو کر پرورش پائی کہ وہ خدا کا پیارا جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو بروز محمد کہتا تھا اور جو کہتا تھا کہ میرا وجود خدا کے نزدیک محمد رسول کا ہی وجود قرار پایا ہے، ایک غلطی کا ڈالنے کا حوالہ، اس لیے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں کوئی دوئی یا مغایرت باقی نہیں رہی۔ خطبہ الہامیہ یعنی کوئی فرق نہیں رہا، کوئی دو شخص نہیں ہے، ایک ہی شخص ہے، نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کا دعویٰ۔ خطبہ الہامیہ خود ہی بتا دیا، جو کہتا تھا کہ خدا نے ہر ایک بات میں وجود محمدی میں مجھے داخل کر دیا، نعوذ باللہ، نزول المسیح کا حوالہ، اور جو کہتا تھا کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور ایسا نبی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع کمالات معاہو نبوت کا جامع ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ کہہ رہا ہے حضور اسلام کے سارے کمالات اور ساری کی نبوت بھی ساتھ ہی معاہو نبوت کا جامع ہوں، ایک غلطی کا ضالہ، جو کہتا تھا میں خدا سے ہوں اور مسیح مجھ سے ہے، اور جو کہتا تھا کہ جمیع انبیاء کی صفات کاملہ کا مظہر بن کر آیا ہوں، جس کے آگے موسیٰ عیسیٰ، یہ آگے مزید بکواسات اس نے نقل کی ہیں۔ تو ابھی بھی یہ جو نقل کرنے والا ہے سعید نامی، اس کو کچھ شک ہوگا تو کہتے ہیں ان الفاظ نے جو احمد مجتبیٰ کے ایک چند روزہ فیض یافتہ صحابی کے منہ سے نکلے تھے، اپنے آپ کو مضبوط اور بادلائل کرنے کے لیے مسیح موعود کی کتب کی تلاش کرنی شروع کی۔ ادھر خدا کی مصلحت نے مجھے کافی فرصت کا موقع دیا۔ خیر، تو کہتا ہے میری معرفت علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچ گئی۔ وہ وقت آیا جب مجھے پورا یقین اور بصیرت سے ان الفاظ کا حق ہونا ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، اور کہتا ہے میں نے علاوہ جھل بصیرت محسوس کر لیا کہ مسیح موعود کو عین محمد ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر اس کو عین محمد نہ تسلیم کیا جائے تو بہت ساری باتوں میں رکھنا واقع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی جو ہے دجال موعود جو ہے اس کی شکل میں آئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں اسی لیے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، وہی دوبارہ آگے تو کیا ہوا، وہی کہہ رہے اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے، اسی سے مسیح موعود کا نبی اللہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو احمدیت کی اصل الاصول کہی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ قادیانی کا اصل اصول یہ ہے، قادیانیوں کی اصل الاصول سب سے بنیادی جڑ یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے نعوذ باللہ وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ یہ مضمون کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے اس کے آخری الفاظ. یہ وہی دوبارہ نقل کر دیے جس نے جو مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا. صاف صاف پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود کو فضائل اور نعماء میں عزت ہدیت کے لحاظ سے عین محمد اگر نہ مانا جاوے تو یہ سب کہنا باطل ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا صریح وحی الہی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ قرار دینا اور آپ کے وجود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دینا ہرگز متحقق نہیں ہو سکتا اب تک کہ مسیح موعود کو عین محمد تسلیم نہ کیا جاوے. تو یہ قادیانی دجال آپ جانتے ہیں کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو غلام مانتے ہیں، غلام خاکسار اور متبع یہ وہ. تو یہ ہے یہ سارا مضمون جو ہے محمد سعید سعدی جو ہے، یہ ایک لعین جو ہے، یہ نقل کر رہا ہے، اس نے ساری بکواس